بہت شکریہ شاہد اعوان صاحب، اور اس بات کا تو خاص طور پر شکریہ کہ یہ اختر عثمان صاحب پر گفتگو کی یہ نشستیں آپ ہی کی تحریک پر شروع ہوئیں اور آپ ہی کے زیر اہتمام جاری رہیں گی۔ تو تو پچھلی مرتبہ کچھ باتیں کی تھیں وہاں اسلام آباد کی نشست میں، تو وہ باتوں کا جو ایک وہ بنا ہوا تھا فہرست ایسی عنوانات کی، تو اس میں ہم نے کچھ عنوان بتائے تھے پچھلی گفتگو میں کہ اختر عثمان صاحب کے یہاں ان کے شعری تھیمز جو ہیں وہ یہ اوصاف اور خصائص کے حامل ہیں، یہ امتیازات رکھتے ہیں، اور اس میں ہم نے خیال رکھا تھا کہ وہ عنوانات جو ہوں ان کی شاعری کو دیکھنے کے وہ زاویے جو ہوں وہ کلاسیکل ہوں۔ تو اس میں جیسے مشکل پسندی ایک وصف ہم نے نکالا تھا اور اس پہ پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی، تو اسی کو تسلسل میں رکھتے ہوئے اگلا جو ان کا وصف ہے مشکل پسندی کے بعد، اور مشکل پسندی اگر شاعرانہ وصف ہے تو وہ جس طرح اپنا اظہار کرے گی اسے کہتے ہیں سخن پیچ دار۔ جیسے میر کا شعر ہے نا کہ زلف سا پیچ دار ہے ہر شعر، ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا۔ تو یہ پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پیچ داری کیا ہوتی ہے، سخن کی پیچ داری کیا ہوتی ہے، اور یہ پیچ داری جو ہے اظہار کی دوسری اصناف میں کہیں کہیں جو ہے وہ نقص اظہار سمجھی جاتی ہے، کہیں کہیں یہ روا نہیں رکھی جاتی، لیکن شاعری میں اس پیچ داری کی وجہ سے حسن کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اختر عثمان صاحب کے یہاں پیچ داری دو سطحوں پر ہے۔ پیچ داری تو مطلب ہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم سخن پیچ دار کی جو تعریف متعین کر دیں تاکہ گفتگو آگے چل کے آسان ہو اور ایک یکسوئی کے ساتھ ہو۔ سخن پیچ دار کہتے ہیں تخیل اور احساس میں کوئی ایسی ندرت پیدا کرنا جو اپنے اظہار کے لیے ایک نئے سانچے کا تقاضا کرے، یعنی کہ تخیل میں آئی ہوئی صورتیں وہ ایک دوسرے سے الجھاوے کی حالت میں مربوط ہوں، یعنی ایک صورت کا دوسری صورت سے تعلق یک رخا نہ ہو بلکہ وہ تعلق کئی زاویوں سے ہو، اور وہ زاویے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ مطلب ایک زاویہ ہے کہ دو چیزوں کے تعلق میں غم ہے، کہ دوسرا زاویہ ہے خوشی ہے، تیسرا زاویہ ہے غصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ جو مختلف زاویے دو چیزوں کے درمیان تعلق کو پروڈکٹیو رکھتے ہیں، یہ جو ہیں یہ زاویے آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں بلکہ آپس میں شاید متصادم زیادہ ہیں۔ تو ان کو ایک امیج میں ڈھالنا اور پھر اس امیج کے ساتھ، کیونکہ وہ امیج ایک جمالیاتی پروجیکٹ کی تکمیل ہے، تو اس امیج کے ساتھ جو ہمارے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں اس امیج کو کنسیو کرنے کے نتیجے میں یا کنسیو کرنے کی کوشش میں ہمیں خود اپنے احساسات میں بھی اسی انداز کو، اسی انداز پیچیدگی کو کار فرما رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خود ہمیں اپنے احساساتی امتیازات سے دستبردار ہونے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سخن پیچ دار۔ تو اس تعریف کی روشنی میں ان کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں،
اور کیونکہ یہ پیشدار ہے تو اب اس پہ تھوڑی سی تشریحی یا توضیحی گفتگو بھی کرتے جائیں گے کہ جنوں میں پرتو ماہ خیال ہو سرسبز، جنوں میں پرتو ماہ خیال ہو سرسبز، کسی سکوت کسی چاندنی میں چلتے جائیں۔ یہ دو شعر ہیں، دونوں پڑھ دیتا ہوں ایک ہی غزل کے، پھر ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ شب آئے اور لہو میں بھور پڑیں یک دم، شب آئے اور لہو میں بھور پڑیں یک دم، وہ نام دل میں رہے اور ہونٹ جلتے جائیں۔ یہ ایک ہی غزل کے دو شعر ہیں۔ تو اب آپ اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو تلازمہ سازی کی روایت ہے، مطلب ایک دوسرے سے خیال، ایک خیال کو دوسرے خیال، ایک لفظ کو دوسرے لفظ، ایک احساس کو دوسرے احساس سے جو ہے وہ پختگی کے ساتھ، محکمی کے ساتھ مربوط رکھنے کا جو نظام ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں تلازمہ کاری۔ تو وہ تلازمہ کاری جو ہے وہ اپنے معروف روایت میں، یا جو ہمارے یہاں تلازم کا قانون ہے، اس کی تمام بندشوں کو توڑ دیتے ہیں یہ شعر، اور ان میں ہمیں ہر چیز جو ہے، ایک ایک چیز ہماری دسترس میں ہے، چیزیں اپنے اپنے طور پر ان دونوں شعروں کے کیریکٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ہم ان سے مانوس ہیں، لیکن یہ کہ ان مانوس کیریکٹرز کو اتنے نامانوس طریقے سے ایک دوسرے میں جل کیا ہے، یا ایک دوسرے کا ہمکار بنایا ہے، یا ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اس سارے عمل سے جو ہے ناواقف ہیں، اور یہ سارا عمل ہمارے اندر ایک پر اسرار اور پرکشش سی اجنبیت پیدا کرتا ہے۔ تو پیشداری یہ بھی ہے کہ اجنبیت کشش کے ساتھ، تجسس کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کو دیکھنا میری آنکھوں کو جینوین بنائے گا، میرے ذوق دید کو کامل کرے گا، اس کو محسوس کرنا میرے احساسات کے نظام میں کچھ بنیادی حرکتیں، نئی حرکتیں داخل کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں سخن پیشدار۔ تو اب اس میں ذرا دیکھیے کہ اس میں لفظ الگ الگ کریں تو ہمیں جنوں کا بھی پتہ ہے، یعنی شاعری میں جنوں استعمال ہوتا ہے، کن معانی میں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، اور پرتو ماہ اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، یہ عام روزمرہ ہے۔ اسی طرح خیال، اس سے بھی ہم واقف ہیں، اور سکوت، چاندنی، اور چاندنی میں چلنا، خاموشی میں سیر کرنا، ہم ان سب مناظر اور ان سب سچویشن سے واقف ہیں۔ یعنی گویا ہم اس شعر کی تعمیر کرنے والے ایک ایک لفظ سے واقف ہیں، اور بعض مرتبہ اس شعر میں ترکیب میں ڈھل جانے والے دو تین لفظوں سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں، لیکن یہ شعر ہماری یہ تمام پیشگی باخبری کو جو ہے وہ ایک دم جیسے ہمارے ذہن سے، ہمارے احساسات سے کھرچ کر اس کی جگہ کوئی نیا نقش بناتا ہے۔ مطلب یہ وہ رنگ ہیں جن رنگوں سے ہم مانوس ہیں، اور ان رنگوں سے بنی ہوئی کئی تصویریں ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں، لیکن یہ جو شعر ہیں یہ ان تصویروں کو کے رنگ بدلے بغیر، ان تصویروں کو بنانے والا برش تبدیل کیے بغیر، کینوس ہٹائے بغیر، یہ ان کو مٹا دیتا ہے، اور ان کی جگہ ایک ایسی تصویر انہی رنگوں سے، اسی منہ قلم سے، اسی کرتاس پہ بنا کے دکھا دیتا ہے، جس کو دیکھنے کا پہلا جو ہمیں ایسا حال حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ
ایسا لگتا ہے کہ غیب شہود پر غالب آ گیا ہے۔ پہلے والی تصویر میں شہود غیب پر حاوی تھا، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ غیب جیسے کچھ آمادہ شہود ہے اور غلبے کے ساتھ۔ اب میں اس کی ذرا سی وضاحت کرتا ہوں کہ جنو کل، اب جو اس شعر میں ہے اس کا ہی مطلب میں سمجھا ہوں وہی عرض کروں گا۔ مطلب یہ میں نہیں دیکھوں گا کہ جنو اقبال کے یہاں کیسا ہے اور حافظ کے یہاں کیسا ہے۔ تو جنو کہتے ہیں قلب اور ذہن کی متحدہ یکسوئی کو۔ آپ سمجھے نا، یعنی پیشن، خیال، فکر، یعنی کل شعور اور کل وجود یکجان ہو کر خود کو نثار کر دینے والا پا لیں، تو اس سے جو کیفیت ذہن اور دل اور پورے وجود کو حاصل ہوتی ہے اسے جنو کہتے ہیں۔ یعنی جنو کا مطلب ہے کہ گیون کنڈیشنز آف بینگ سے بھی اٹھ جانا اور گیون کنڈیشنز آف کانشسنس سے بھی بلندی اختیار کر لینا، ان سے علیحدگی اختیار کر لینا، ان سے مغایرت پیدا کر لینا۔ تو جنو کو اگر ہم جیسے سادہ انداز میں کھولنے کی اس جنو کو کوشش کریں تو وہ یہی ہے کہ یہ مجھے میرے لیے ناقابل قبول بنا دیتی ہے، اور شعور اپنے شعور سے عاجز رہ جائے تو یہ جنو ہے۔ میرا ہونے کی حالت سے غیر مطمئن ہو کر ان احوال کو توڑ کر نکل جائے تو یہ جنو ہے۔ تو اب اس جنو میں جس نے مجھے جو ہے وہ میری ساری پرانی ساخت کو توڑ دیا ہے، میرے تمام اساسیات کو منہدم کر دیا ہے، لیکن یہ سب علل ٹپ نہیں ہوا، یہ سب اس طرح ہوا ہے کہ میں نے حقیقت کو، وہ حقیقت حسن کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، حق کے مفہوم میں بھی ہو سکتی ہے، کہ میں نے جمال حقیقی کو دیکھ لیا، ایکسپیرینس کر لیا، اس سے ایک یقین رکھنے والا تعلق پیدا کر لیا، تو میں جو صورت محض ہوں، میں حقیقت سے اپنے تعلق کو نبھانے یا اس کا آغاز کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھاؤں گا وہ خود سے نکلنے کا اٹھاؤں گا۔ تو خود سے نکلنا ایک سامنے واضح حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ جنو ہے، لیکن اس میں میرا یہ ادراک ابھی کافی نہیں ہے کہ یہ منزل کشش تو پیدا کرتی ہے، رسائی میں نہیں آتی۔ تو جب مجھے منزل تک رسائی نہ ہو سکنے کا یقین ہو جاتا ہے، اور جب میرے اندر اس منزل پر خود کو نثار کر دینے کا ایک بائنڈنگ پیشن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس نارسائی کے ادراک اور رسائی کے پیشن کا جو نتیجہ ہے اسے جنو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو جنو ہے کہ جنو میں، یعنی اس سیلف لیسنس کے ساتھ یا اس سیلف ٹرانسینڈنٹ پیشن کے ساتھ جس کو برداشت کرنا مشکل ہے، جس کا تحمل محال ہے، اس تحمل کو پیدا کرنے کے لیے مجھے، یعنی صاحب جنو کو یہ تدبیر سوچی ہے کہ یہ اس جنو کو خیال کے سپرد کر دے۔ یعنی خیال کے سپرد کیا مطلب؟ کہ وہ جو ماہ حقیقی ہے، جو ماورائے رسائی جمال حقیقی ہے، اس میں جیسے ایک عنصر رسائی پیدا کرنے کے لیے اس کو خیال میں لے آئے۔
مطلب وہ رسائی کے حال میں نہیں آتا تو اسے نارسائی کے ساتھ، یعنی اس کے جوہرے تنزیہ کے ساتھ اپنے خیال میں لے آؤں، تاکہ میں نارسائی کے یقین کی شدت کو رسائی کے واہمے سے، رسائی کے تصورات سے جو ہے وہ بیلنس کرتا رہوں۔ تو ابھی ہم جیسے شعر کی نثر بنا رہے ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ یہ جو جنوں ہے جو میرا بالکل ہی مجھے حیرت میں، مجھے احساس نارسائی میں، مجھے خود کو توڑنے پھوڑنے میں لگا ہوا ہے، یہ جنوں جو ہے میری تخریب سے یا میرے ہی ایک جذبے کے طور پر رہنے کی بجائے یہ مجھ سے باہر نکل کر یہ اپنی نسبت پیدا کر لے گا ماہ خیال یعنی جمال حقیقی سے۔ تو اس کام پہ، مطلب اس پیشن کو جو میرے قابو میں نہیں آ رہا، اسے اس کام میں اگر صرف کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر امید ہے کہ اس کی برداشت، اس کی سہار مجھ میں پیدا ہو جائے گی، اور اس سہار کا مطلب یہ ہے کہ خود کو نثار کرنے کے لیے خود کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ماہ خیال اور جنوں میں نسبت پیدا ہو جائے گی، جب جنوں میری توڑ پھوڑ سے اس طرف یکسو ہو جائے گا، اس طرف متوجہ ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ میری وہ خودی بہرحال باقی رہے، وہ خودی بہرحال جو ہے میں اپنی بچا لوں گا، جو مجھے اس پر نثار کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی عمارت کو گرا کر اس کی اینٹیں نظر کروں؟ تو میں اس کے انہدام سے پہلے اسے نثار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پرتو ماہ خیال ہو سرسبز۔ اب یہ اس شعر کا بنیادی ترین مضمون ہے۔ اب میں اس کی جو جمالیاتی وقت ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جنوں کہتے ہیں اندیکھے کو خیال میں لانے کا نتیجہ، کہ نہ جنوں رہا نہ پری رہی، اندیکھے کو خیال میں لانے اور اسے خیال میں لانے کے بعد اس کے وصال کا تجربہ حاصل کر لینے کا یقین، یہ جنوں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس تعریف کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ جو جنوں ہے، جو غیب کو حاضر رکھتا ہے، جو معنی کو مصور رکھتا ہے، جو حقیقت کو اس کے شایان شان ایک فارم دیتا ہے، یہ جنوں کا یہ کام ہے۔ اور مجھے اگر جنوں نصیب ہوا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو پروڈکٹیو بھی بناؤں، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جس کی وجہ سے جنوں مجھ پر لاحق ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اب یہ کام یہ کرنا ہے کہ وہ ماہ حقیقی جسے ہم نے ماہ خیال بنا لیا ہے اور ایسا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اسے خیال میں لا کر اسے حالت وصال میں بھی لانے کا تجربہ سا حاصل کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد اس جنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ اس ماہ خیال کی جھلک کو، روشنی کو، پرتو کو زیادہ سے زیادہ روشن رکھے، زیادہ سے زیادہ شاداب رکھے، زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینسیبل رکھے۔ سرسبزی میں ایکسپیرینس شامل ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ پرتو ماہ خیال کو ہم ایک تو یہ کہ پرتو کو سرسبز رکھنا یہ بہت نادر وہ ہے، تو یعنی چاند کا پرتو جیسے سفید ہے، روشن ہے، تو اس روشنی میں جو ہے وہ سبزگی پیدا کر دینا، اس روشنی میں ہریالی پیدا کر دینا،
یہ واقعی اگر تھوڑا سا مراقب ہو کے اس پہ غور کریں تو یہ بہت عجیب اور بہت جیسے آپ کو اندر اندر سے بہت جیسے گہرائی پیدا کر دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرسبزی اس کے پرتو میں، ماہ خیال کے پرتو کا خالق میں ہوں، اور اس پرتو کے لیے مالی کا کام مجھے کرنا ہے ایک پیشن کے ساتھ۔ تو یہ سرسبزی جو ہے یہ میں ہوں، یعنی میری کیا کہتے ہیں، میرے شامل ہو جانے سے، یعنی جو نسبت پرتو سفید کو ماہ خیال سے ہے، وہی نسبت میرے رنگ کو خود مجھے جو ہے وہ ماہ خیال سے میسر آ جائے، یہ میرے جنوں کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی سکوت، اب آپ یہ میں بھی عرض کرتا ہوں، کسی کا لفظ یہاں بہت عجیب ہے کہ کسی سکوت، کسی چاندنی، اب چاندنی میں کسی کہاں سنا ہے کسی نے کہ کسی سکوت کسی چاندنی میں چلتے جائیں۔ اب یہ کسی کے لفظ سے پتہ یہ چلا کہ یہ سکوت کوئی خاص سکوت ہے۔ آپ نے دیکھا کسی خاموشی، کسی سکوت، یہ سب روزمرہ نہیں ہے ہمارا، یعنی خاموشی تو خاموشی ہے، چاندنی تو چاندنی ہے، کہ اگر اس کو یوں کرتے کہیں سکوت کہیں چاندنی میں چلتے جائیں تو وہ روزمرہ کے مطابق ہو جاتا اور مضمون غارت ہو جاتا۔ تو کسی سکوت، اب یہ بہت اس کسی میں اتنا زیادہ پھیلاؤ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس دائرے کے کچھ حصوں کو سیر کر سکتا ہے، اب اور سیر کر کے ایک تمانیت جو وہ ہے، ایک تمانیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو کسی سکوت، اب یہ جو جس سکوت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کوئی سکوت، کسی سکوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر موجود نہیں ہے۔ باہر موجود سکوت کے لیے کسی کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی چاندنی، اس کا مطلب ہے کہ یہ چاندنی بھی باہر نہیں ہے، یہ ایک خاص چاندنی ہے۔ اب آپ اس میں مہارت دیکھیے کہ خیال کی رعایت سے، کیونکہ خیال سارا اندرونی پن رکھتا ہے، تو خیال ہی کی رعایت سے سکوت بھی داخلی ہے اور چاندنی بھی باطنی ہے۔ یعنی میرا ایک انفس ہے، میرا ایک باطن ہے، اس باطن کے زمین و آسمان ہیں، اور اس باطنی آسمان پہ وہ ماہ خیال چمک رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ دوسرے اینڈ پر اس ماہ خیال سے مناسبت رکھنے والی ایک پوری دنیا تیار ہے، اور یہ دنیا یا تو اس کی چاندنی سے روشن ہے یا اس کے چاند ہونے سے بھی بلند ہونے کے ادراک کے نتیجے میں ساکت ہیں، حیران ہیں، مطلب خالی از ادراک ہیں۔ یعنی یہ وہ چاند ہے جو چاندنی پھیلاتا ہے میرے قلب میں، میرے باطن میں، لیکن یہ چاند مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں نے اسے پورا دیکھ لیا ہے، یا یہ میرے وجود کی، یہ میری باطنی کازمالوجی میں سما گیا ہے۔ تو یہ چاند مجھے یہ احساس اپنی ٹرانسینڈنس کا، اپنی برتری کا، اپنی تنزیہ کا دلاتا رہتا ہے۔ تو اس احساس کے نتیجے میں جو زمین کی فضا ہے، یعنی جو میرے باطن کی مجموعی فضا ہے، وہ یہ ہے کہ چاند ہے کیونکہ یہ چاندنی ہے، اور یہ چاند، یہ صرف چاند نہیں ہے، اس پہلو سے یہاں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے، یعنی وصال کا ہنگامہ نہیں ہے، فراق والی مایوسی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں مجھے بہت خوبصورت لگا۔ تو اب اور چلتے جائیں، یعنی سرسبز رکھنے کے لیے جس حرکت کی ضرورت ہے نا،
کیونکہ سرسبز ہونا یہ حرکت کے مطلب یہ کہ یہ حرکت کے صحیح رخ پر رہنے کی نشانی ہے. تو یہ چلنا جو ہے یہ اسے سرسبز رکھنے کی تگ و دو ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ ماہ خیال جو وہ ماہ حقیقی جس کے جو میرے خیال میں آ گیا اور میرے خیال میں آئے ہوئے چاند کو اس نے شرف قبولیت بھی ودیعت کیا. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے سرسبز رکھوں، یعنی اپنے باطن کی شادابی اور سیرابی کا واحد ذریعہ بناؤں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی ساری حرکت وجود کو اس ماہ خیال کے پرتوں کی نگہداشت میں صرف کر دوں. تو یہ مطلب بہت بہت اچھا ہے. مطلب میں جتنا کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہہ پایا، لیکن یہ بہرحال یہ ہے. اور دوسرا شعر ہے وہ بالکل مختلف طرح کا ہے کہ شب آئے اور لہو میں بھنور پڑیں یک دم. لگتا ہے ان کو لہو میں بھنور پڑنے والا معاملہ بڑا عزیز ہے. تو شب آئے اور لہو میں بھنور پڑیں یک دم. اب یک دم جو ہے یہ محض وزن پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے ایک معنی حاصل ہوتے ہیں. بلکہ معنی کیا، وہ سچویشن سامنے آ جاتی ہے. لہو میں بھنور پڑنے اور رات کے آنے کی جو سچویشن ہے یہ جیسے یک دم میں سمائی ہوئی ہے. یہ یک دم اگر نہ ہو تو وہ سچویشن ایکسپریس نہیں ہو پاتی. وہ میں عرض کرتا ہوں. اور وہ نام دل میں رہے اور ہونٹ جلتے جائیں. اب آپ اس میں بھی دیکھیے کہ بکھراؤ سا ہے تلازمات کا، اور یہ بکھراؤ کوئی ہاریزنٹل تنظیم میں نہیں ڈالا جا سکتا، کسی واقعاتی ترتیب میں نہیں بدلا جا سکتا. یہ یہاں بکھراؤ ہے، اور یہ بکھراؤ ہی میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، میرے اندر وہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ میں وننس کی اور ایک جو ٹرانسینڈنٹ یونیفیکیشن آف پرسیپشن ہے اس تک پہنچنے کے لائق ہو جاؤں. جب تک آنکھوں کا دیکھا غیر مربوط نہیں ہوگا اس وقت تک دل اپنی آنکھیں نہیں کھولتا. تو یہ اصول ہے، اور یہ شعر میں برتا گیا ہے کہ رات آئے. اب یہ رسمی بات ہے کہ رات کا تعلق محبوب سے ہے، رات کا تعلق فراق سے ہے، رات کا تعلق جو ہے وہ اپنے باطن میں کی طرف متوجہ ہونے والے وقت سے ہے، رات کا تعلق خلوت سے ہے. تو ان ساری مناسبتوں کے ساتھ یہ ہے کہ رات آئے، عاشق کی رات آئے، عارف کی رات آئے. رات آئے، اور رات آئے مطلب آرزو یہ ہے کہ رات ایسی آئے جو مجھے یہ باور کروا دے کہ تو نے جو دن میں دیکھا ہے وہ دھوکہ ہے، جو اب تو اس اندھیرے میں باہر کو ڈھانپ لینے والے اندھیرے میں جو روشنی حاصل کرے گا وہ حقیقی ہے. تو شب آئے، رات آئے، ان سب انتظامات کے ساتھ، ان سب معانی کے ساتھ. اور لہو میں بھنور پڑیں. لہو میں بھنور پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دوران خون کا پورا زاویہ بدل جائے. دوران خون کا یعنی زندگی کا پورا داخلی اسٹرکچر بدل جائے. زندگی میں بدن کی مرکزیت کا قانون اور یا واہمہ ٹوٹ جائے، اور بدن جو ہے وہ اپنے میکینکس سے جیسے بدن اپنے میکینکس کو توڑ دے. تو یعنی میں باہر کی دنیا کے لیے جتنا ہوں وہ میرا باہر کی دنیا کے ساتھ ہونے کا نظام ٹوٹ کے رہ جائے،
اور میرے باطن میں بھی جو میری جبلتوں اور میری جسمانیتوں کا ایک عکس سا پڑ رہا ہے وہ عکس بھی دھل جائے. یہ لہو میں بھنور پڑنا ہے، یعنی یہ وہ بھنور ہے جو دریا کو بدل دیتا ہے. تو بھنور پڑیں یک دم، یعنی کہ لہو میں بھنور پڑیں. ایک تو یہ کہ ریکنڈیشننگ ہو میری، اور ایک یہ مطلب ہے کہ میرے اندر وہ پیشن پیدا ہو جائے جو پیشن اس یعنی محبوب کی طرف یا اپنے مقصود کی طرف پوری طرح سیلف لیسلی یکسو ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور پھر کہ میرے اندر تجربات کی ایکسپیرینس یعنی کہ ایکسپیرینس کی ایسی سطح بیدار ہو جائے جس کی بیداری باہر کی دنیا سے متعلق رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے. تو یہ کئی معنی اس میں سے نکلتے ہیں. اب یہاں جو یک دم آیا ہے نا کہ عارف کی رات آئے، عاشق کی رات آئے، شاعر کی رات آئے اور لہو میں بھنور پڑے، یعنی دن میں یہ مردہ تھا، رات میں یہ اتنا زندہ ہو گیا کہ اس کی زندگی کے اس کو جو زندہ رہنے کے جو تجربات اور اس کی جو زندگی کی عادتیں تھیں وہ الٹ پلٹ ہو کے رہ گئیں، لہو میں بھنور پڑنے لگے. اور یک دم یہ جواب نہیں ہے یک دم کا. یک دم کے دو مفہوم ہیں اور دونوں مطلب یہاں پر صرف ہوئے ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ اچانک، فوراً، تو یہ دونوں مفہوم سامنے کے ہیں. اور یعنی یک دم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے غیب کا ایک ڈاٹ ہے وہ پھوٹ پڑے، اس میں ایک انفجار پیدا ہو جائے. اور دوسرا مطلب اس کا ہے دم کو اگر آپ سانس کے معنی میں لیں کہ ایک ہی سانس میں وہ جو یہ دم بہت ہمارے یہاں ہماری زبان کی کرامتوں میں سے ایک ہے. یہ جو لفظ ہے نا کہ اس میں جو حیثیت سانس کی باطن کے لیے ہے وہ حیثیت لمحے کی خارج کے لیے ہے، تو یہ دونوں کو جوڑتا ہے. تو اب یہ کہ یک دم یعنی جو لمحہ ورود شب ہے، عین وہی لمحہ ورود شب سے نسبت بدل کر میرے لہو میں بھنور پڑنے کا سبب بن جائے، میرے لہو میں بھنور پڑنے کا ظرف بن جائے. اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ایک ہی لمحے میں رات آئی، ایک ہی لمحے میں بھنور پڑے، لیکن یہ ایک ہی لمحہ وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ دونوں میں مشترک ہے، یعنی یہ لمحہ ان دونوں کا واحد ظرف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ لمحہ یہاں لہو میں بھنور کا لمحہ ہے، وہاں نزول شب کا لمحہ ہے، اور یہ لمحہ خود کو تقسیم کیے بغیر دونوں کا سبب بنا ہوا ہے. تو یہ بہت بہت اچھا ہے مطلب. اور وہ نام دل میں رہے اور ہونٹ جلتے جائیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ شب آئے سے وہ نام، یہ مطلب اب شب کو جیسے متعین کر دیا ہے لیکن ایک ابہام کے ساتھ کہ وہ نہیں بتایا، وہ نام نہیں بتایا، لیکن بہرحال شب کو مخصوص کر دیا ہے اس کی ذات اور اس کے نام کے ساتھ جو رات کو میرے لیے بامانی بناتا ہے. تو وہ نام دل میں رہے اور ہونٹ جلتے جائیں. اب پتہ نہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے ماہر ذاکر بھی ہیں، مطلب ذاکر وہ سنیوں والا ذاکر. تو وہ یہ واقعی حالت ذکر ہے کہ دل میں اطمینان ذکر اور لفظ بن کر وہی اطمینان التہاب میں بدل جاتا ہے. تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ وہ نام دل میں رہے
اور ہونٹ جلتے جائیں، کہ ہونٹ اس نام کو ادا نہ کر پائیں، ہونٹ اس نام میں گندھی ہوئی جلالت کو حرف میں ڈھال کر ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں، یا جس کے نام کا دل میں ہونا، یعنی جس کی پریزنس دل میں ہے، وہ کسی اور کے لیے ظاہر ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو مطلب طرح طرح کے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مطالب سے زیادہ خوبصورت انہی لفظوں میں رہنا ہے کہ وہ نام دل میں رہے اور ہونٹ جلتے جائیں۔ اب وہ نام دل میں رہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نام کسی غیبی شخصیت کا ہے جو دل میں رہے، اور ہونٹ اس نام کو لینے سے یا اس نام کو ادا کرنے کی خواہش میں جلتے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماورائے شہود ماورائے اظہار ہے۔ تو اب اس میں جو میری نظر میں ہے وہ اس کے سارے معنی رات کی، شب کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو شب کے جو بھی شاعرانہ، عارفانہ، عاشقانہ جو بھی روایتی مفاہیم ہیں، اور شب کو حقائق سے اور دن کو صورتوں سے جو ایک تخصیصی تعلق ہے، ایک جبری تعلق ہے، وہ سب پیش نظر ہو، تو پھر یہ لگے گا کہ شب جب آتی ہے تو مجھے، یعنی مجھ شکار شہود کو جو ہے وہ غیب میں رہنے کا ایک جیسے تمہیدی سا تجربہ عطا کر دیتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اپنے اپنے طور پہ دیکھ لیجئے کہ شب، ہر آدمی کی شب اپنی شب ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہمارے دوست مرحوم جمال احسانی کا ایک شعر ہے کہ سب کی اپنی اپنی رات، سب کا اپنا اپنا چاند۔ تو یہ آپ دن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ سب کا اپنا اپنا دن، کیونکہ دن جو ہے وہ ایک بیزار کن اجتماعیت پر مجبور رکھتا ہے، اور رات ہوتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو وہ بہرحال اس طرح کے سب معنی جو بھی سمجھ میں آئیں وہ اس میں رکھ لیجئے، لیکن اس میں بنیادی لفظ جو ہے وہ شب ہے، یعنی شب اس کا وہ ماخذ معانی ہے۔ اسی طرح جو سخن پیشدار کی اس میں یہ ذرا ان کا تعلی کا شعر ہے۔ تعلی میں پیچداری پیدا کرنا ایک ہنر ہے۔ تعلی تو بالکل برہنہ ہوتی ہے نا، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، تو اس کو جو اپنے آپ کو بڑا کہلانا چاہتا ہے یا جو اپنی بڑائی پہ مصر ہے، تو وہ کوشش یہ نہیں کرتا کہ میں کسی مبہم طریقے سے یہ بات کہوں، کیونکہ بڑائی ایک دعویٰ ہے اور وہ ابہام کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی بڑائی کا دعویٰ کرنے والا چاہے گا نا کہ صاف صاف ہو، تو اس میں ابہام بھی ہے، تعلی بھی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں بھی غالب کی طرح بعض جگہوں پر یہ چیزوں کو باہر ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں، یعنی یہ اپنے کسی تخیل، جذبے، خیال وغیرہ کو وہ باہری آبجیکٹس میں کو کردار بنا کر ان سے ایک وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ قرن ہوئے کہ دوسری چاپ کی باس تک نہیں، قرن ہوئے کہ دوسری چاپ کی باس تک نہیں، راہ میں رکھ دیا گیا صورت نقش پا مجھے۔ بہت بہت اچھا شعر ہے، بہت، لیکن یہ کیونکہ رسمی گفتگو ہے تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ نہ کیا کرو، کہ بھی خود ہی کہتے ہو بہت اچھا اور یہ وہ، لیکن اب بہرحال تو اب یہ تحقیقی گفتگو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ستائشی گفتگو ہے، تو واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو قرن ہوئے کہ دوسری چاپ کی باس تک نہیں۔ اب یہاں بھی جو ہے
قرن ہم جانتے ہیں، چاپ ہم جانتے ہیں، باس جانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کا استعمال عجیب طرح سے ہو گیا۔ قرن مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 100 سال کو۔ بہرحال ہم قرن اردو میں زیادہ تر صدی کے معنی میں ہوتا ہے یا ایک لمبے زمانے کے مفہوم میں۔ تو یہاں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک لمبے زمانے کے مفہوم میں ہوا ہے کہ ایک لمبی مدت ہو گئی، ایک طویل زمانہ بیت گیا کہ دوسری چاپ کا سراغ بھی نہیں مل رہا، یعنی کسی دوسرے مسافر کی آمد کی بو تک نہیں آ رہی، اور میں بس یہاں ہوں، اور میں اس دشت میں اس راستے پر نقش پا کی طرح رکھا گیا ہوں، یعنی اس راستے پر میرے سوا کوئی نہیں آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خود کو کہا ہے کہ میں اس راستے پر پڑا ہوا نقش پا ہوں، یہ کہا گیا ہے کہ منزل نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر اس راستے میں ایک نقش پا کی صورت میں جو ہے وہ پائندہ اور برقرار اور مطلب حاضر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تعلی کا مطلب اس کو یوں کہتے ہیں جیسے عبید اللہ علیم ہمارے تھے، وہ شعر ایک انہوں نے کہا کہ پہلے شاعر میر ہوئے تھے، اس کے بعد ہوں میں۔ اب یہ دیکھیں نا، قرن ہوئے، اور پہلے وہ تقدیر ہوئے تھے، اس کے بعد ہوں میں۔ اب میر اور عبید اللہ علیم میں تو 200-300 سال کا فرق ہے نا۔ تو یہ شعر اسی طرح کا ہے، لیکن یہ کوئی بہت جیسے وہ جو ایک مجنونانہ خود پسندی اور تعلی کا اظہار نہیں ہے، گو کہ یہاں مجھے کوئی آرکیٹائپل میں نہیں ہے، یہ پرسنل میں ہے، یہ خود اختر عثمان ہیں، یہ اپنے ہی بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اس میں آپ ذرا سا دیکھیں کہ اس پر واہ کہنے میں تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ لوگوں سے ان کی بڑائی کا اظہار سن کے ایک قدورت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بیزاری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا، اور یہ شعر میں تعلی کا ہنر ہے۔ تو اب اس کو قرن کا ایک اور مطلب بھی ہے، ہاں، قرن کی رعایت دشت سے بھی ہے۔ وہ اب کوئی صاحب ذرا تحقیق کر لیں تو یہ وہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن قرن میں ایک قدامت اور ایک بیابانیت ہے، تو وہ بھی اس میں جیسے رکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے چاپ کی باس، یہ عجیب سا ہے۔ یہاں چاپ کا مطلب مسافر ہے، کوئی اور مسافر کے قدموں کی چاپ، لیکن اس کی باس یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز سننا تو دور کی بات ہے، ہوا اس چاپ کی جو بہت دور کہیں واقع ہوئی ہو اس کی خوشبو بھی مجھ تک نہیں پہنچا رہی، یعنی اس راستے کے نقطۂ آغاز پر بھی کوئی مسافر نہیں ہے جس کے اختتام کے قریب مجھے نقش پا کی حیثیت سے ثبت کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور اس میں مشکل پسندی آپ نے دیکھی نا کہ مشکل پسندی لفظوں کی نسبتوں میں بھی ہے، اور مشکل پسندی اس کے معنی کی تشکیل کرنے والے عمل میں بھی ہے۔ تو اب اگلا جو اسی عنوان، اچھا بھائی اگر میں معذرت چاہتا ہوں، وہ اگر یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک آدھ نشست میں ہی پورا ہو سکے گا، تو اگر شاہد اعوان صاحب اجازت دیں تو ہم یہی خیال رکھتے ہوئے آگے بات کرتے رہیں کہ اس کی اگلی نشستیں بھی اللہ نے چاہا تو ہوں گی۔ تو اجازت ہے شاہد؟ ہاں، تو اگلا شعر ہے، متاع جاں کا عوض ہے حباب کی ہستی۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مکتب بے دل کا کوئی شاعر ہے۔
متاع جاں کا عوض ہے حباب کی ہستی، سنبھالتا ہے صدف آپ موج دریا کو۔ لگتا نہیں ہے جب بے دل کا سا رنگ ہے۔ ہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ متاع جاں کا عوض ہے۔ اب متاع کا عوض یہ ایک نیا وہ ہے روزمرہ، کہ متاع تو خود عوض ہے تو وہ اس کا عوض ہونا، تو متاع جاں کا یہ کا ہی ہے نا اختر عثمان صاحب، یا کے ہے؟ ہاں ہاں، کیونکہ اگر وہ کے ہے تو وہ بات صاف تو ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا گر جائے گی، ہم اسے کا ہی پڑھتے ہیں۔ متاع جاں کا عوض ہے حباب کی ہستی، کہ یہ جو بلبلے کا ہونا ہے، ابھی یہ بلبلے کی بھی وہ معنویت نکلے گی، کہ یہ جو بلبلے کی ہستی ہے یہ متاع جاں کا عوض ہے۔ عوض کے یہاں دو معنی ہیں، ایک بدلہ اور ایک قیمت۔ تو خیر ابھی ہم جب اس شعر کو تفصیل کریں گے تو اور سنبھالتا ہے صدف آپ موج دریا کو۔ اب یہ بہت پیچیدہ شعر ہے، اور اس میں بلکہ بھائی ایسا کر لیتے ہیں، یہ شعر بہت پیچیدہ ہے، اس پہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کرتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو یعنی اس سے ذرا زیادہ نہ بولنا پڑے، تو آپ جیسا فرمائیے کہ تھوڑی دیر ہو جائے تو پرواہ نہیں، یا یہ کہ یہ اگلی نشست اسی شعر سے شروع کریں۔ تو اگلی نشست میں یا تو یہ شعر اگلی نشست میں رکھ لیتے ہیں، اور ایک آدھ کوئی آسان سا شعر پڑھ لیتے ہیں، یہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، یہ بہت پیچیدہ شعر ہے۔ تو ہاں وہ جو ہے جیسے وہ غالب کا ہے نا، گوہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا، یہ اس خاندان کا شعر لگ رہا ہے۔ تو اب اس میں یہی مشکل پسندی کے پیچیدگی کے شواہد کے طور پہ، جیسے یہ شعر ہے یہ بیان میں سادہ ہے لیکن اپنی کیفیت میں اور اپنی جو تحرک میں وہ پیچیدہ سا ہے۔ واپس چلے آتے ہیں یوں ہی دامن دل تک، واپس چلے آتے ہیں یوں ہی دامن دل تک، کچھ اشک سرے دیدے نم کچھ نہیں کہتے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اشکوں کا سرے دیدے نم کچھ کہنا یا نہ کہنا، یعنی اشک سے گویائی منسوب کرنا، اس سے ایک بڑی خوشگوار پیچیدگی، اور پیچیدگی بھی ایسی کہ وہ سادگی میں وسعت کا عمل ہے۔ یہ سادگی کی توسیع، جو توسیع اول ہوتی ہے نا، وہ دیکھنے والوں کے لیے پیچیدہ ہوتی ہے، تو یہ سادگی میں پیچیدگی سی ہے۔ تو کچھ اشک سرے دیدے نم کچھ نہیں کہتے، یعنی وہ آتے تو ہیں آنکھوں تک لیکن آنکھوں سے نظر آنے والے مخاطب کو نہ پا کر وہ بس کچھ کہے بغیر اپنے گھر واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی دل میں۔ اب اس میں یہ کہ اشک جو ہے وہ دل میں موجود حقیقت کے دریا سے چھلکنے والی ایک بوند ہے، وہ چھلک تو پڑتی ہے دل کی کسی تنگی کی وجہ سے، لیکن چھلک کے جب وہ آنکھوں میں آتی ہے وہ بوند، تو وہ دیکھتی ہے کہ نہ دریا اس پانی کا ہے جس کی میں ہوں، نہ یہاں غم شناس لوگ ہیں، نہ یہ حقیقت کے ٹریجک ورژن سے، حقیقت کی علمیاتی بناوٹ سے واقف لوگ ہیں، تو حقیقت یہاں لفظ کے طور پر بھی بے معنی ہے اور معنی کا تو کہنا ہی کیا، تو وہ بالکل ایک ناسازگاری کی فضا پا کر حق اور حقیقت اور علمیے سے گندھی ہوئی یہ بوند واپس اسی دل میں چلی جاتی ہے جس کی تنک ظرفی کی وجہ سے اسے آنکھوں تک آنا پڑا تھا۔
تو بہت اچھا، بہت عمدہ. تو اگلا شعر ہے کہ نظر، ہاں، واپس چلے جاتے ہیں یوں ہی دامن دل تک. ارے یہ تو میں بھول گیا، دامن دل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ واپس چلے جاتے ہیں یوں ہی دامن دل تک بغیر کچھ کہے. یہ میرے مطلب میرے پیراہن کے دامن پر نہیں ٹپکتے. یہ واپس جہاں ٹپکتے ہیں وہ بھی دل کا دامن ہے، وہ بھی اندر اندر ہے. تو نظر اٹھاؤں تو لگتا ہے آئینہ چھلتا. یہ عجیب سا ایک چیز ہوتی گروٹیسک، تو یہ آئینہ چھلنا ایک گروٹیسک ہے. نظر اٹھاؤں تو لگتا ہے آئینہ چھلتا، میں خود سے مل نہیں سکتا، کسی سے کیا ملتا. اب لفظوں میں کوئی مشکل نہیں، سب سامنے ہے، سب مفہوم طے شدہ ہیں، اور اس میں کوئی ابہام بھی بظاہر محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک جیسے ایک گہرائی سی، یا اس شعر میں ایک چیلنج سا چھپا ہوا ہے، وہ دریافت کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آئینے پہ جو میرا عکس پڑتا ہے وہ میرا غیر ہے. ایک یہ پہلو بھی اس میں شامل ہے کہ آئینہ سامنے دھرا ہے اور میں اس میں اپنی صورت دیکھنے کے لیے نظر بھی اٹھاؤں تو اس سے اس آئینے پر خراشیں پڑ جاتی ہیں. میری نظر اٹھانے، اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ میری نگاہیں ایسی خاردار ہیں کہ اس سے آئینہ چھل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ میں خود ایسا ہوں کہ میرے عکس میں ہی بھی ایسی ایک دھار ہے جو آئینے کو پرخراش کر دیتی ہے. دونوں طرح مطلب خوبصورت ہے. اور میں اب دیکھیں پیچیدہ بات کیا ہے، میں خود سے مل نہیں سکتا، کسی سے کیا ملتا. اب یہ خود سے ملنے کو آئینے میں عکس ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی یہ خود سے ملتے ہیں آئینے کے وسیلے سے. مطلب یہ ایک عام روایت ہے کہ بھئی میں نے آئینہ دیکھ لیا، یعنی میں نے خود کو دیکھ لیا. تو ظاہر ہے ہم لوگ آئینہ نہ دیکھیں تو اپنی شکلیں ہی یاد نہ رہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں آئینہ بھی اگر دیکھوں تو آئینہ مجھے عکس نہیں کر پاتا. تو اس صورتحال میں تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس کے دوست بن جاؤ، آؤ اس سے ملو، اس کے شاگرد بن جاؤ، اس کے استاد بن جاؤ. تو میں کیسے مل سکتا ہوں کسی سے جو آدمی خود، اچھا اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ جو خود سے مل سکتا ہے وہی دوسرے سے مل سکتا ہے. خود سے ملنا اپنی خودی کو پانا ہے، اور اپنی خودی رکھنے والا ہی دوسرے سے تعلق پیدا کر سکتا ہے. تو جب میرے اندر اپنی خودی ہی کا کوئی ایکسپیرینس اور کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی بلندی کی وجہ سے، اپنی بلند وجودی کی وجہ سے، تو میں پھر کسی سے کیا مل سکتا ہوں. تو اب اس کے دو پہلو ہیں کہ ایک انکسار کا پہلو ہے کہ بھائی ہم نے تو خود ہی سے ملنے کے لائق نہیں ہیں تو اس سے کیا ملیں، ایک یہ انکسار کا ہے. اور اس کے ساتھ ایک وہ ہے فخریہ بھی ہے کہ میں تو خود سے بلند ہوں، میں تو خود سے ملنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، تو میں دوسرے سے کیا ملوں. کیونکہ ملنے کے لفظ میں یہ چھپا ہوا ہے کہ جس سے ملو اس کے سامنے منکسر رہو، اس تواضع سے ملو. جیسے ملنے کا تعلق کا ایک ادب ہے کہ نہیں، میں تو خود ہی سے نہیں مل پایا تو کسی اور سے کیا ملوں. یہ فخریہ بھی ہے اور متواضعانہ بھی ہے، یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. اور ہاں، یہ جناب وہ جو ایک شعر ہے وہیں سے ہم شروع کریں گے، اور اس کو عنوان چاہے مشکل پسندی کے بجائے کچھ اور دے دیں گے، لیکن وہ شعر بہت اہم ہے. اگلی نشست ہم اس سے شروع کریں گے. اور دوسرے یہ کہ ایک بات میں مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
شعر میں معنی آفرینی کا عمل یا شعر میں معنی بننے کی تشکیل کا جو عمل ہوتا ہے وہ مراد شاعر پر یا مراد شاعر کے تابع نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی شعر کہتے ہیں وہ اس تجربے سے گزر چکے ہوں گے کہ وہ انہوں نے مسجد کی شان میں شعر لکھا، پہلا اس کا وہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی شان ہے، یعنی لفظوں کو اینٹوں کی طرح استعمال کر کے مسجد بنا دی۔ اس کے بعد جب دوسری نظر ڈالی تو انہوں نے کہا ارے اس سے تو شراب خانہ اچھا بن جائے گا، مسجد اتنی اچھی نہیں بنی، تو وہ بے تکلف اسے شراب خانے کی تعمیر میں صرف کر دیں گے۔ تو جو قطعیت معنی ہے یہ شاعر کا مقصود نہیں ہے۔ شاعر ایک پریزنس تخلیق کرتا ہے جو کسی کے ذہن کو انگیج کر لیتی ہے، کسی کے تخیل کو، کسی کے دل کو، کسی کے احساسات کو۔ تو یہ ایک شاعر کا کام ہے کہ وہ اتنا بڑا دائرہ بنا دے کہ جس دائرے میں ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق کوئی کٹیا بنا لے، کوئی بلڈنگ بنا لے، لیکن رہے اس دائرے میں۔ تو اس میں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کوئی شاعر پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم شاعر ہی کی دی ہوئی آزادی اور اس کے بنائے ہوئے اسپیس کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر موجود، اس شعر کے اندر موجود امکانات معنویت کو دریافت کر رہے ہیں اپنے ریفرنس سے۔ کیونکہ میں ہر چیز کو جو ہے وہ اپناتا ہوں، مطلب میں جو بھی سمجھوں گا وہ میں اپنے حوالے سے سمجھوں گا، یعنی ہر چیز میں معنی کا جو قوام بنتا ہے وہ میں خود ہوتا ہوں۔ تو اس صورت میں اس پہ مطلب زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب نادانی سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کہ یہ معنی شاعر کو کہاں معلوم ہوں گے، تو بھلے سے نہ معلوم ہو۔ اب ہم نے بھی شاعری کی ہے تو ہمیں تو اپنے شعروں کا مطلب نہیں آتا اتنا۔ تو کئی ایسے واقعات ہیں بڑے شاعروں کے، بڑے قدیم شاعروں کے، کہ انہوں نے کسی سے اپنے شعر کی شرح سن لی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ نہیں یار یہ تو میرا شعر مجھ پر آج کھلا ہے، یعنی اس معنی کو انہوں نے قبول کیا احسان مندی کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ۔ امرؤ القیس وغیرہ ایسے شاعروں کے یہاں ہے۔ تو کیونکہ شاعری پریزنس ہے، شاعری کوئی فکر نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، شاعری لفظ میں موجود استعداد معنویت کو بڑھاتے رہنا اور لفظ میں موجود معانی کو باسی نہ ہونے دینا، یہ ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ تو یہ عرض کرنا تھا، کیونکہ اس میں آگے چل کے اب یہی جو جس کو میں کہہ رہا تھا رنگ بے دل میں ہے، تو اب اس پہ ہم گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ میرا جنوں کچھ اور ہے، آپ کا جنوں کچھ اور ہے، میری رات کچھ اور ہے، آپ کی رات کچھ اور ہے۔ تو یہ شاعروں کا احسان ہے کہ یہ اپنی اظہار کو دوسروں کے لیے مایہ ادراک بنا دینے کا جیسے ایک موقع دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نوع معنی، یعنی معنی کی ایک نوع ہوتی ہے، وہ نوع واضح ہو جاتی ہے، بس اس نوع معنی کے خلاف جا کر کوئی معنی نکالنا، یہ اسے ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ تصور ڈی کنسٹرکشن نہیں ہے، ہمارا یہ تصور جو ہے وہ ایک معنی کی روانی کے اس بات میں ہے کہ اس شعر میں معنی کی روانی ایسی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے، آپ وہاں تک پہنچ گئے، بس ٹھیک ہے، بس یہ کہ دریا وہی ہونا چاہیے جس کا نام اس شعر میں لیا گیا ہے۔ تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے تو اس شعر میں کانٹیکسٹ کی بحث آئے گی، تو کانٹیکسٹ پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور بھائی شاعری وغیرہ پہ بہت توجہ دیں، کیونکہ ہر چیز غیر حقیقی ہے، صرف احساسات خیر حقیقی ہیں۔
جن کو آدمی کبھی کویسچن نہیں کرتا. باقی میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بعض مرتبہ تشکیک پر اکسا سکتی ہے، انکار پہ اکسا سکتی ہے، بیزار کر سکتی ہے اور جبر کی طرح محسوس ہو سکتی ہے، لیکن احساسات کا شفاف ہونا، خوبصورت ہونا، پروڈکٹیو ہونا، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ مجھے کبھی بیزار نہیں کرتا، کبھی بھاگنے پر آمادہ نہیں کرتا. میں ہر وقت اسی کو اپنی متاع بنا کر رکھے رہتا ہوں، اور یہی وہ میری پونجی ہے جو ہر سانس میں تازہ ہوتی رہتی ہے. خیال باسی ہو جاتا ہے، نظریات فرسودہ ہو جاتے ہیں، عقائد بے معنی ہو جاتے ہیں، لیکن جو میرا ایسنس ہے نا، یعنی خیر رکھنے والے احساسات، یہ کبھی باسی نہیں ہوتے، ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. اور ان کی تر و تازگی کو تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی تر و تازگی کو برقرار رکھنا آدمی کے لیے شرط وجود ہے. آدمی کے ہونے کا جواز اس میں ہے. میرے ہونے کا جواز میرے نظریات سے نہیں فراہم ہوتا، میری اچھائیوں سے فراہم ہوتا ہے. تو بھائی اس میں شاعری یا جو فکشن وغیرہ ہے یہ بہت مفید ہے، اور کیونکہ آدمی لفظ کے مقابلے میں مفلس ہے، تو ذہن میں معنی اتنے نہیں ہوتے جتنے لفظ میں ہوتے ہیں. تو لفظ گویا ایک شعور کے طور پر بھی میرے دماغ میں موجود شعور سے زیادہ مکمل ہوتا ہے. تو لفظ کے ساتھ ایک منکسرانہ تعلق رکھنا، لفظ کے ساتھ ایک زندہ دوستی رکھنا، اور لفظ کو اپنے باطن کی تعمیر میں استعمال کرتے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کوئی رٹا لگانے والا علم نہیں ہے، یہ گویا اپنے ہونے کے فراموش شدہ احوال کو بحال کرنے کا عمل ہے. تو اس کو یہ اہمیت ضرور دیجیے. آپ کچھ بتانے شروع کرنا چاہیں مختصر سی کو. جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی کچھ لوگ، ایک دو لوگ ہیں جو اس فن کو جانتے ہی نہیں، اس کے شناور بھی ہیں اور اس کے اظہار پر قادر بھی ہیں. تو اگر آپ کو کلٹیویٹڈ ریڈر کی ضرورت ہے تو وہ جاوید صاحب کو سننا جو ہے وہ گویا ایک فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت دقت نظری سے، بہت عمیق نظری سے، بہت سالم نظری سے اور بہت صلابت سے گفتگو فرمائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ حاصل ہوا یہ باتیں سن کے. اور جاوید صاحب نے درست کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر کو بھی وہ معنی پتہ ہوں. اور جی، اور جو انہوں نے جس دقت نظری سے انتہائی سلاست سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ ایک طارق خیر سے کم نہیں ہے. اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت ہے. بہت شکریہ.